نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ البقرہ پر ہے اور آیت نمبر 26 ہے، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اس کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اسی کے ساتھ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ انا تبے بے شک، اللہ لا نہیں، یستحیی حیا فرماتا، یہ فعل ہے، ماشاءاللہ فعل مضارع ہے، نہیں شرماتا، حیا فرماتا، اس کا روٹ ورڈ ہے یا ان کے، یغربا وہ بیان کرے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ضربا وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما جو، بعودتن کہتے ہیں مچھر کو، ٹھیک ہے، تو کوئی مچھر کی، اور کوئی کا ترجمہ کسی مچھر، کسی کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ یہ تنوین سے، اس لیے کہ تنوین جو ہے وہ ایک چیز کو عام بناتی ہے، یعنی کوئی بھی، اگر یہاں پر ال ہوتا، البعودہ ہوتا تو خاص مچھر، فما پس ما اس کی جو، تو فما تو جو، ٹھیک ہے، اس کی جو، فوقا اوپر، ہا اس سے، پس اما رہے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون جو ایمان لائے وہ جان لیتے ہیں، انہو بے شک یہ مثال، الحق حق ہے، من سے، ربہم ربی رب، ہم ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اما رہے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ماذا کیا، ارادہ کیا ہے، اللہ نے، بہذا ساتھ اس کے، ماشاءاللہ، مثلا مثال کے۔ ہم تھوڑا سا اتنے پر غور کرتے ہیں، آیت کے اتنے حصے پر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے کہ وہ مثال بیان کرے، چاہے وہ کسی مچھر کی ہو یا اس سے زیادہ کی کوئی چیز ہو یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو۔ تو جو ایمان والے لوگ ہیں وہ تو فوراً سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اللہ نے فرمایا یہ حق ہے، یعنی کہ وہ مثال پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، اور وہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ سکھاتے ہیں وہ حق بات ہوتی ہے، ہمارے فائدے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ جن کے دلوں میں کفر ہے، جو ماننا نہیں چاہتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ قرآن میں تنقید کرنا چاہتے ہیں، قرآن پر ایک طرح سے مذاق اڑانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں لو یہ کتاب تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ہے، اور اس میں مثالیں باتیں کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہے، مچھر اور مکھی اور مکڑی اور اس طرح کی چیزوں کی باتیں ہیں، تو وہ ایک طرح سے مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اس آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے
پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک تو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی چیلنج کر دیا کہ اگر اس قرآن کو تم جھوٹا ثابت کرتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو جاؤ ایسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اس قرآن کی طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ بنا کر نہیں لا سکے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، بندہ کیسے اللہ کے کلام کی طرح کا کلام بنا سکتا ہے؟ تو پھر اب ان کے پاس صاف جھوٹ ہے یہ کہنے کی طاقت نہیں رہی، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اب قرآن میں انہوں نے نکتہ چینی شروع کر دی کہ اچھا اب دیکھ رہے وہ آیات پڑھ رہے ہیں، اس نیت سے نہیں پڑھتے کہ ہم کچھ سیکھیں گے، اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نظر آئے کہ جس سے ہم اس بات کو ہلکا کر دیں، اس کی ویلیو کم کر دیں، لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ یہ جو معبود ہے، جو تمہارے بت ہے، جو معبود ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن آسمان اور زمین پیدا کیے، تم بتاؤ کہ کیا یہ ایک مکھی کو پیدا کر سکتے ہیں تمہارے یہ بت اور تمہارے یہ معبود؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان کے سامنے جو کھانا رکھ دیا جاتا ہے اس کھانے میں سے مکھی تھوڑا کھانا اٹھا کے لے جاتی ہے تو اس مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے اپنے کھانے سے اور اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے۔ تو اب یہ بالکل پرفیکٹ اگزامپل تھی یہ سمجھانے کے لیے کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، یہ جو کہ خود اپنے کھانے کی حفاظت نہیں کر سکتے، کچھ پیدا نہیں کرتے، تو تم ان کے پاس جا جا کے سجدے کرتے ہو، تم ان سے اپنی دعائیں مانگتے ہو، تو وہ تمہاری کیسی دعائیں قبول کریں گے؟ تو پرفیکٹ اگزامپل تھی، لیکن ان کو پوری اگزامپل سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، ان کو یہ تھا کہ لو مکھی کا نام آ گیا قرآن میں، یہ کیسا قرآن ہے، یہ کیسی اللہ کی کتاب ہے، اللہ اتنا عظیم ہے اور اس کی کتاب میں مکھی کا نام آ گیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو خدا بناتے ہیں تو وہ لوگ وہ ساری امیدوں کا ان کا محل کیسا ہوتا ہے جیسے مکڑی ایک گھر بناتی ہے اور مکڑی کا جالا آپ کو پتہ ہے کہ ہوا بھی زور سے چلے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ مکڑی نے کتنی نفاست سے بنایا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوا قریب سے مکڑی کا جالا بڑا اس سے بنا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں انسان امیز بھی ہوتا ہے کہ کیسا گھر بنایا ہے اس نے، لیکن ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا بھی آتا ہے تو وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے علاوہ دوسروں سے امیدیں باندھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نے اپنا محل جو ہے وہ مکڑی کے جالے سے بنا لیا، اپنی امیدوں کا محل جو کبھی بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ پرفیکٹ مثالیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حقیر چیزوں کا مقابلہ حقیر چیز سے کیا ہے، جو غیر اللہ ہوتے ہیں وہ حقیر ہوتے ہیں تو اللہ نے ان کی مثال بھی حقیر چیزوں سے دی ہے، لیکن ان کو چونکہ سمجھنا ہی نہیں۔ اور دنیا میں آپ نے دیکھا ہوا ایسا لوگ ہوتے ہیں بہت سے جو کہ جب وہ حق سچ بات نہیں ماننا چاہ رہے ہوتے تو وہ ادھر ادھر کے بہانوں سے آپ کی بات کو ہلکا کر دیتے ہیں اور کسی طرح سے الجھا دیتے ہیں۔ تو یہی مقصد ان کا بھی ہوتا تھا کہ وہ کسی طرح سے دوسروں کو بھی اس قرآن سے دور رکھے اور ایسی بحث چھیڑ دے کہ لوگ یہ اس بحث نہیں لگ جائے اور اصل مقصد کو بھول جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ روم 58 آیت میں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ترجمہ یہ ہے، البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، مگر جن کو کفر کرنا ہوتا ہے وہ ہر نشانی کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا، انہوں نے پہلے سے مائنڈ سیٹ کیا ہوا تھا کہ نہیں جو بھی بات آئے گی ہم اس کو جھوٹا ہی کہیں گے۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں قرآن کو کھلے دل سے اور اوپن ہارٹ سے لینا ہے، اور جو چیز آئے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ سچ ہے، اللہ کی بات ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے
کہ چونکہ دیکھیے ہم جس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، بڑھتے ہیں، ہمارے ذہن میں کچھ آئیڈیاز آ جاتی ہے جس کو ہم اچھا طریقہ سمجھنے لگتے ہیں، یا جس ماحول میں بھی انسان رہتا ہے اب اس کی عادت پڑی ہوئی ایک طریقے کی، اب جو دوسرا طریقہ بتایا جائے گا جو حق کا طریقہ ہے، قرآن کا طریقہ ہے، تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ بات سمجھ نہ آئے. اسی لیے تو بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں آج بھی کہ قرآن یہ حکم تو 1400 سال پہلے کے لیے صحیح تھا، آج کے زمانے میں یہ حکم نہیں چل سکتا. یہاں تک وہ جسارت کرتے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خالق ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جب اس نے ہمیں قرآن دے کر یہ کہا کہ اب یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات سچی ہے اور اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. ہاں اگر ان لوگوں کا دل میں ٹیڑھ ہوگی تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں آیت 43 میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں ہم تو بیان کرتے ہیں قرآن میں لوگوں کے لیے، تاکہ وہ لوگوں کے لیے یہ قرآن میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ بات کو سمجھیں، لیکن ان کو وہی سمجھتے ہیں جن کے دلوں میں علم ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث کا علم جن کو ہوتا ہے وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اس کا یہ مقصد ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلے زمانے کے علماء جب ان کو قرآن کی کوئی مثال سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ بڑا پریشان ہو جاتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا علم بہت کچا ہے اور وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج ہم کو بھی اگر کوئی بات پوری طرح سے سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بات کو صحیح طرح سے نہیں بتایا، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا علم میں ابھی بہت کمی ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے مزید. تو کبھی بھی لوگ بہت سے آج بھی شک میں ڈالتے ہیں کہ قرآن میں دیکھو یہ بات ہے نا، یہ تو آج کل کے زمانے میں نہیں ہو سکتی. تو ہم ہم ان کی بات پر سر نہیں لا سکتے. ہمیں اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے علم میں ابھی کمی ہے. انشاءاللہ اگر ہم علم سیکھیں گے تو ہمیں بات آ جائے گی، اور ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچ عطا کرے. اگلے ٹکڑے پر چلتے ہیں آیت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، ضاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بی ساتھ ہی اس کے، کثیرن کثیر کہتے ہیں، کثیر تعداد اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کثیرن بہت زیادہ، کثیر، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا دال یا ہدی. ٹھیک ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیرن بہت سو کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھ کے، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے. اس لیے کہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہمیں شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے. لیکن اس سے ہدایت کون حاصل کرتے ہیں، کون پورا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہمیں سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس ہدایت سے متقین، ماشاءاللہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں اس ہدایت سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سو کو اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ جو متقین ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کی بات کی عزت کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اور بات کو سمجھ جاتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے لگتے ہیں. لیکن جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑائے، اللہ کے کلام میں نکتہ چینی کریں اور تنقید کریں، تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اور گمراہ ہو جاتے ہیں. کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو برائی چاہتا ہے، جس کی خواہش دل میں برائی ہی کی ہے، پھر اس کو برائی ہی میں آسانی دے دیتا ہے اللہ کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم کو برا طریقہ استعمال کرنا ہے تو جاؤ برے طریقے پر ہی رہو. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے سب کا رزق اللہ نے سب کے لیے
پہلے سے لکھ دیا ہے کہ اس بندے کو اتنا رزق ملے گا، لیکن جس کی نیت اچھی ہوتی ہے کہ میں حلال طریقے ہی سے اپنا رزق حاصل کروں، تو وہی رزق اس کو حلال طریقے سے ملتا ہے، اور اس کا اجر اس کو ملتا ہے کہ اس نے حلال طریقے سے کوشش کر کے اپنا رزق کمایا۔ لیکن جس کی نیت ہی غلط طریقے کی ہوتی ہے، جس کے اندر برداشت ہی نہیں ہوتا، جس کو اللہ پر توکل نہیں ہوتا، وہ حرام طریقے پر جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ حرام طریقے سے اس کو وہی رزق دیتا ہے جو اس کو حلال سے بھی مل سکتا تھا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ انسان کی نیت اور کوشش کس طرف ہے۔ اگر اچھائی کی طرف ہے تو اچھائی میں بڑھاتا ہے اللہ، اور برائی کی طرف ہے تو برائی میں بڑھنے دیتا ہے اللہ، اس لیے کہ اللہ نے پہلے سے مہلت دی ہوئی ہے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی طرف نسبت کیوں کی ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اور اللہ گمراہ کرتا ہے، مگر اللہ کسی کو گمراہ خود نہیں کرتا، یہ انسان کی اپنی کوشش اور نیت ہوتی ہے، اس لحاظ سے اس کو یہ نتیجہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما، اور نہیں، یضلوا، وہ گمراہ کرتا، یعنی اللہ نہیں گمراہ کرتا، بھی، ساتھ اس کے، یعنی ساتھ قرآن کے یا پھر قرآن کی مثالوں کے ذریعے، الا، مگر، الفاسقین، اللہ صرف فاسقین ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ مینس یہ کہ فاسقین تو وہ لوگ تھے جو کہ خود ہی گمراہ ہونا چاہ رہے تھے، جو غلط طریقے پر ہی جانا چاہ رہے تھے، تو اللہ نے ان کو جانے دیا اور وہ قرآن پڑھ کے اور زیادہ، پہلے سے بھی زیادہ برے بن گئے۔ الفاسق، فاسق کیا ہوتا ہے؟ فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ نے جو حدیں قائم کی ہے بندوں کے لیے، بندگی کے لیے بھی، ایک انسان اللہ کی بندگی میں رہنے کے لیے ہمارے لیے ایک باؤنڈری ہے، حدیں ہیں اللہ کی کہ دیکھو یہ بندگی کی حدیں ہیں، اس سے آگے نہیں جانا، مگر فاسق ان حدوں کو توڑتا ہے، اس سے آگے چلا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ کی بات پر تنقید کرنا یہ تو بندگی کی حد نہیں ہے نا، ایک بندے کو تو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ میں تو صرف بندہ ہوں، میں اللہ کی حدوں کو کیسے توڑوں۔ لیکن جو فاسق ہوتا ہے وہ توڑتا ہے حدیں، اور فاسق جو ہے، دیکھیں صرف فاسق کافر ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کوئی بھی گناہ کا کام اگر کرتا ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے، لیکن فاسق کے بھی درجے ہیں، جیسے جو فاسق بالکل کفر میں چلا گیا وہ بہت بڑا درجے کا فاسق ہے، لیکن ایک مسلمان ہے اور انسان اس کے دل میں ایمان ہے مگر وہ گناہ کے کام کرتا ہے، تو اس وقت وہ فاسق ہی کا ہوتا ہے، لیکن کم درجے کا فسق ہوتا ہے اس کا، اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف جانا یہ فسق ہے، اور یہ عمل کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب فاسق کی، یہاں پر اگلی آیت میں فاسق کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، وہ توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد، من سے بعدی، میثاقہ، میثاق کا روٹ پڑھے واو ساقا، یسق، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پکا کرنا، گرہ باندھنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو پکا عہد ہے اس کو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کرنا، یہ اردو میں بھی بولتے ہیں قطع تعلق، تو قطع کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا، کسی چیز کو توڑ دینا، کاٹ دینا۔ وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹتے ہیں، ماں، جو، امرا، جس کو حکم دیا، اللہ، امر اللہ، دیکھیں اللہ یہاں پر فل مارک سے پڑھیں گے، جس کو حکم دیا، بھی، اس کو، یہ کہ یوصلا، وصل سے ہے، وصل یعنی جوڑنا، تو جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو کاٹ دیتے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فساد جو ہے کوئی بھی بگاڑ، کسی بھی بگاڑ کو فساد کہتے ہیں، چاہے وہ ذہنی بگاڑ ہو یا حسی بگاڑ ہو، یعنی توڑ پھوڑ کرنا، خرابہ کرنا،
کسی چیز کو شکل بگاڑ دینا یا ذہنی طور پر لوگوں کی ذہنیت کو خراب کرنا، یہ سب فساد ہوتا ہے فی الارض، زمین میں۔ اولئکا، اللہ نے اب ان کا رزلٹ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اولئکا، یہی لوگ، ہم وہ الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں، اور خسارے کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اور یہاں پر ہم نہیں بھی لاتے نا تو بھی ترجمہ یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اولئک الخاسرون، وہ لوگ کافر ہیں، یہ ہم دوبارہ اللہ نے تاکید اور زور دینے کے لیے کیا ہے کہ یقیناً یہی لوگ کافر ہیں، جیسے بات میں زیادہ زور ہے، یہاں پر تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ یہ نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے۔ اب دیکھیں ان خصوصیات پر غور کرتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کا عہد پکا کرنے کے بعد توڑتے ہیں، تو یہ اللہ کے کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس میں علماء نے مختلف اس میں بتائی ہے کہ کون سا عہد ہے یہ۔ تو دیکھیں ایک عہد، ایک رائے یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو، جتنے انسانوں کو دنیا میں پیدا ہونا تھا، ان سب کو، روحوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ عالم ارواح میں ہوا تھا، دنیا میں نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے ان کو کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ میں نے تم لوگوں سے تمہارے نفس کے خلاف بارے میں گواہی لی ہے، تمہارے منہ سے یہ گواہی لی ہے کہ تم نے خود مجھے اپنا رب کہا ہے، تاکہ تم دنیا میں جا کے پھر غلط کام کر کے یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے یہ جو علم تھا یہ ہمارے اندر، ہماری روحوں کو پہلے ہی دے دیا، اور اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سب کانشیس میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن جب اس کو بڑا ہونے، جب ماں باپ اس کو پریز کرتے ہیں، اب ماں باپ کی جو بھی ویلیوز ہوتی ہے ریلیجن کی وہ اس کو سکھاتے ہیں، یا اپنے ماحول سے بچہ جو سیکھتا ہے، پھر بچہ وہی چیزیں بلیو کرنے لگتا ہے، اور وہ بات اس کے ذہن میں دب جاتی ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ لیکن جب اللہ کے میسنجرز آتے ہیں، اللہ کے رسول آتے ہیں، وہ پہچان کراتے ہیں، اللہ کے دوبارہ سے میسج پہنچاتے، تو وہ وعدہ یاد آ جاتا ہے، انسان کو فوراً سے یقین آ جاتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہی میرا رب ہے۔ تو جن کے دل خراب نہیں ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دل سلامت ہوتے ہیں، وہ فوراً اپنے رب کو پھر سے پہچان لیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ ہر بچہ فطرت سے پیدا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو کبھی کچھ بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ وعدہ، ایک بات یہ ہوئی کہ یہ وعدہ ہر انسان سے لیا گیا تھا، لیکن جب رسول آئے اور ان کے دل نے گواہی دی کہ ہاں یہ رسول کی بات سچی ہے، تو انہوں نے اس بات کو، اس وعدے کو بھلا دیا اور اس وعدے کو توڑ دیا، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جب انسان قبول کرتا ہے کہ ہاں میں صرف اللہ کو میں اپنا رب مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ مانتا ہے کہ مجھے اسی نے پیدا کیا ہے، اس کے بعد جب انسان برائیوں میں بڑھ جاتا ہے اور وہ زندگی اپنی مرضی کی گزارنا چاہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام میں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ایز لانگ ایز اس کی اپنی خواہشات پوری ہو جائے، اپنی ہر خواہش کو اپنی مرضی سے پوری کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ وہ وعدہ توڑتا ہے جو اللہ سے، اس نے اللہ کو اپنا اللہ مانا، لا الہ الا اللہ کہا، اور پھر اس نے اس وعدے کا پاس نہیں کیا۔ دیکھیے جتنے بھی لوگ ہیں نا دنیا میں، ایون جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کو پیدا کیا گیا ہے، ہمارا رب ہے، ایک ہی خالق ہے، یہ نہیں کوئی بھی اس بات کو، اس حقیقت کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔
تو یہ بات جو سب جانتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. تو کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، تو اس خالق کی بات ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے اس وعدے کو توڑتا ہے. بہرحال جو بھی ہے، مفہوم تو ایک ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے سچ اور جھوٹ جاننے کی، اور جب سچ سمجھ میں آ جائے اس کے بعد انسان جھوٹ کی طرف جاتا ہے تو وہ ایکچولی اللہ ایک ناانصافی کر رہا ہوتا ہے، ایک وعدہ توڑ رہا ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کو کہا. تو اللہ نے کس چیز کو جوڑنے کے لیے کہا ہے؟ تو اس میں بھی ڈفرینٹ، اس کے بارے میں بھی ڈفرینٹ رائے دی گئی ہے، ڈفرینٹ چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک تو یہ کہ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے اس کو توڑتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک خالق اور مخلوق کا ایک تعلق ہے، اس تعلق میں یہ اس کو پوری طرح سے نبھاتے نہیں ہیں. نمبر 2، جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں جیسے والدین، بہن بھائی اور باقی کے رشتے دار. دیکھیں رشتے داروں کا معاملہ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ دیکھیں جب انسان اپنے رشتوں کو کیوں توڑتا ہے؟ اپنا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے توڑتا ہے، دنیا کے کسی چھوٹے سے فائدے کے لیے وہ اپنے رشتوں کو توڑتا ہے. یعنی کہ دوسروں کو حقوق کو ادا نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو، یا اس کو اپنا غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے. تو کوئی نہ کوئی جب غلط خیال ہوتا ہے دل میں، اس وجہ سے انسان دوسروں سے تعلقات توڑتا ہے. اور جب انسان دوسروں کے حقوق نہیں ادا کرتا، اپنے دوسروں کے تعلقات خراب کرتا ہے، تعلقات خراب ہی جب ہوتے ہیں، جب لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، تو جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، تعلقات خراب کرتے ہیں، تو دنیا میں پھر فساد ہوتا ہے. یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان جب صحیح اصولوں پر، اسی لیے اللہ نے ہمیں اصول دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اگر ہم ان اصولوں پر نہیں چلتے تو بگاڑ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے رشتوں کو جوڑنا ایک معاشرے میں، اسلام نے اچھا معاشرہ، پیسفل خاندان، گھر میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یعنی ہر چیز اس میں شامل ہے. جہاں بھی انسان ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اپنی خود غرضی کرتا ہے، تو پھر اس سے فساد ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے. تو اس فساد کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے. اور رسولوں کی مدد کرنا، دیکھیں یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ جب اللہ کا رسول آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کوئی اور لے کر آگے بڑھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن جب اللہ کا رسول کا میسج کوئی لے کر آئے تو پھر وہ بات بھی اگر سمجھ آتی ہے انسان کو، اس بات کو نہ مانے. اسی طرح دیکھیں انبیاء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے تو بنی اسرائیل سے ان کی کتابوں میں وعدہ لیا گیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم ان کی مدد کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کے مشن میں تم شامل ہو جاؤ گے. یہ بنی اسرائیل کا وعدہ تھا جو تورات اور انجیل میں لیا گیا تھا، اور انہوں نے پہچان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کی مدد کرنے کے بجائے آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، صرف حسد میں اور صرف خود غرضی میں. تو یہ ساری ہر بگاڑ کے جو اصل ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ خود غرض ہو جاتا ہے، دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا. تو اس وجہ سے تمام اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام بندے حقوق اور دوسروں کے حقوق اور کا خیال رکھے، کہ جہاں پر دیکھیں ہر انسان کو اپنا حق یاد ہوتا ہے، مگر ہمیں دوسروں کے حقوق کو بھی، ہمارے اور ذمے کس کے حقوق ہے وہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں. تو جہاں ہم حقوق میں کمی کرتے ہیں تو فساد ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے زمین میں دیکھیں فساد کیوں بڑھتا ہے کہ گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے. اور گناہ کیا ہے؟ اللہ کی باؤنڈریز کو توڑنا. پھر قتل و غارت بڑھتا ہے، زمین میں بگاڑ آتا ہے. انسان اگر دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ماحول میں گندگی پھیلاتے ہیں، پولوشن کرتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں اپنے برے رویے سے. یہ ساری چیزیں وجوہات ہیں
جو کہ فساد کریٹ کرتی ہے. اور آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے ہر طرف سے فساد ہو رہا ہے، اور یہ فساد لوگوں کی خود غرضی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور رشتوں کو کاٹنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسے لوگ خاسرون ہیں کہ وہ خسارہ پائیں گے. دنیا میں بھی دیکھیں فاسق جو ہے نا، وہ فاسق دنیا میں بھی اس کو نقصان ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس ایسے انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے جو کہ دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا ہے. تو دنیا کی بھی نقصان ہوتا ہے ان کا، اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا ان کا. تو اب اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں اب سمجھا رہے ہیں پیار سے، ایک طرح سے ایک نرمی والا انداز ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیفا، کس طرح، تکفرون، تم انکار کرو گے، تم کفر کرو گے. اور یہاں پر کفر دو معنی میں ہے کہ تم اللہ کی ناشکری کیسے کرتے ہو، کہ تو اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا یہ اللہ کی ناشکری ہے، اور اللہ کا بالکل انکار کرنا یہ کفر ہے. تو جو بالکل کافر ہے ان سے بھی کہا گیا، اور جو بالکل کافر نہیں ہے مگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے ناشکری کے کام کرتے ہو باللہ، اللہ کے ساتھ، اور حالت یہ ہے کہ تم تھے امواتن، مردہ، تمہارا تو کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں تھا، تم تو دنیا میں تھے ہی نہیں. اموات یہ پہلی موت کا مطلب ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، تو تم تو مردہ تھے. پھر احیاکم، پھر اللہ نے تم کو زندگی دی تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، اور تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ پہلی دفعہ احیاکم، پس زندہ کیا تم کو. ثم، پھر یمیتکم، موت دے گا تم کو. پھر تم کو، ہر انسان جانتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا ہے تو اس کو ایک دن موت بھی آئے گی. تو یہ دوسری موت اللہ نے ذکر کی. ثم، پھر یحییکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی کہ یہ زندہ کرنا کس دن ہوگا؟ جس دن قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر سے تمہیں زندہ کرے گا. ثم، پھر الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. رجع اس کا روٹ ورڈ ہے. تو یہ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی زندگی کا احساس دلا رہے کہ دیکھو اے انسان، تم اللہ کے پر تنقیدیں کرتے ہو، اللہ کی حدود کو توڑتے ہو، اللہ کے جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کو کہا ان کو توڑتے ہو، مگر تمہاری اپنی حقیقت کیا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تم کو پیدا کیا. پھر تم کو موت بھی آئے گی، ہر انسان کو اس دنیا میں موت آئے گی، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا اللہ. یہ دوبارہ زندہ کرنے کا، چونکہ لوگوں کو جو کافر ہوتے ہیں وہ دوبارہ کی زندگی کو ہی انکار کرتے ہیں. کیوں انکار کرتے ہیں؟ کہ وہ یہ سوچنا ہی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں ہم زندگی میں پوری طرح سے زندہ رہیں، اس زندگی کے پورے مزے لوٹ لیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یو اونلی لیو فار ونس، تمہیں تو زندگی میں ایک بار زندگی ملی ہے تو تم جی بھر کے جی لو، جو چاہے کر لو، خوب انجوائے کر لو. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہیں تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور نہ صرف زندہ کیا جائے بلکہ اللہ کے سامنے تم کو پیش ہونا ہوگا، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا پڑے گا. اور یہ اشارہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے جزا اور سزا ہوگی. یہ تھوڑی ہے کہ تم نے بس چھوڑ دیا، اللہ نے پیدا کیا اور اب تمہارے بالکل آزاد ہو، تمہیں جو چاہو کرو، ایسا تو نہیں ہے. زندگی کا ایک مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے اچھے انداز میں بڑے نرمی سے سمجھایا ہے، اور اس بات کو سمجھایا جس کو ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس کو پیدا ہوا ہے تو اس کو موت آنی ہے. اور اگر کسی کو یہ یقین نہیں ہے تو اللہ نے یقین دلا دیا کہ جو اللہ تمہیں پہلی بار جس نے پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے تمہاری عقل میں بات سمجھ نہیں آتی. دیکھیں انسان، کافروں نے، سورہ یاسین میں ہے کہ کافروں نے پوچھا من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جو کہ کھوکھری ہو گئی، جو بالکل بھوسا بن گئی، زمین میں دب گئی، کیا اب ان کو کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ اور دیکھا جائے تو عقل تو ظاہر ہے کہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان تو راکھ ہو گیا، اب تو زمین میں دب گیا، بعض لوگ سمندر میں گر کے ختم ہو گئے، بعض لوگ کچھ اور فنا ہو گئے، کہیں اونچائی سے گر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے. اب ایسے میں کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں ہی
قل من يحييها الذي انشأها اول مرہ، وہی ذات تم کو پیدا کرے گی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی کہا ہے کہ پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو وہ تو تھوڑا مشکل کام ہو سکتا تھا، تو دوسری بار پیدا کرنا کیوں مشکل ہوگا؟ تم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس نے اس وقت تمہیں پیدا کیا جب کچھ بھی نہیں تھے، تو اب کم از کم تمہاری ہڈیاں تو ہے نا، تمہاری راکھ ہے، تمہاری ہڈیاں ہیں، تو اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں اللہ کو کیا مشکل ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے یہ دلیل دی ہے جو کہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، مزید اللہ کی قدرت بتائی جا رہی ہے، هو الذی، وہ ذات ہے جس نے خلقا، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ماں، جو فی الارض، زمین میں ہے، جمیعا، سارا کا سارا۔ یعنی کہ یہ آیت بڑی ایک اہمیت کی بات ہے، یہاں سے علماء ایک اصول بھی لیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کے دو طرح سے معنی لیے گئے۔ نمبر 1 مفہوم یہ لیا گیا کہ زمین کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ ساری چیزیں جب تمہارے لیے پیدا کی، کیا مطلب ہے کہ تم زندگی میں شیئر کرو، یعنی کہ ایک انسان جتنا زیادہ چاہے اتنا سمیٹ لے اور دوسرا انسان کچھ بھی نہ ملے، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ زمین کی چیزیں جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے۔ تو یہاں پر جمیعہ، یہ جمیعہ کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ، تو یہ جمیعہ کا مطلب ایک مطلب اگر ہم لیتے ہیں سارے انسانوں کے لیے، تو پھر ترجمہ کیا ہوگا اس آیت کا کہ جو کچھ زمین میں پیدا کیا گیا ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے، کسی چند لوگوں کے لیے نہیں ہے جو سارا سمیٹ کے بیٹھ جائے۔ اور اس جمیعہ کا دوسرا معنی ہے، تو پہلے معنی اگر لے تو پہلے معنی میں یہ ہوا کہ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ جن کو زیادہ دیا ان کے مال میں ان کا حق ہے، جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا تو تم بجائے اس کے کہ زیادہ سے زیادہ سمیٹو، تم اپنے مال میں سے دوسروں کا حق ادا کرو، یہ معنی ہوا، ٹھیک ہے؟ دوسرا معنی، اللہ نے پیدا کیا سارا کا سارا جمیعہ سے ہم اگر مطلب لے کہ دنیا کی جو بھی ریسورسز ہیں، اس زمین پہ جو بھی خزانے اللہ نے انسانوں کے لیے معدنیات رکھی ہیں، اللہ نے انسانوں کے لیے ہیرے جواہر اور پتھر رکھے ہیں، اللہ نے انسانوں کے لیے زمین میں اناج اگایا ہے، تو جو کچھ یہاں پر جمیعہ سے مطلب زندگی کی چیزیں، سارا ساز و سامان، یہ مطلب لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ سارا کچھ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب دیکھیں جمیعہ کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے سارا کچھ لوگوں کے لیے بنایا ہے، انسانوں کے لیے، تو اس سے ہم کیا سمجھیں گے؟ علماء نے کہا کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ انسانوں کے لیے مباح ہے، یعنی کہ انسان استعمال کر سکتا ہے، اللہ نے ہمارے استعمال کے لیے بنائی ہے۔ دیکھیے جو لوگ دین سے بھاگتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، اب مذہب میں تم اللہ والے بن گئے، اب تمہیں دنیا کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے وہ مذہب سے بھاگتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، ہمیں دنیا کے فائدوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے نہیں، یہ تو میں نے تم لوگوں کے لیے، انسانوں کے استعمال کے لیے بنایا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ایک مذہبی انسان جو ہے وہ بھی اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر سکتا ہے جو اللہ نے دی ہے، چونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے بنائی یہ نعمتیں۔ تو جب اللہ نے نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں یہ چاہیں گے کہ اللہ کے نیک بندے ان نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے؟ تو گویا جو لوگ دین سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہمارا دنیا کا نقصان ہو جائے گا، وہ پھر غلط سوچتے ہیں کہ دین اللہ نے، تو اللہ چاہتا ہے کہ تم استعمال کرو اللہ کی نعمتوں کو، خوش ہو، بس یہ اللہ چاہتا ہے کہ تم شکر گزار ہو اور جائز طریقے سے جن نعمتوں کو استعمال کرو۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ اللہ کو فرما برداری میں اور اللہ کی نافرمانی میں۔ اللہ کا نافرمان ہر غلط طریقے سے بھی چیز کو سمیٹ لیتا ہے، دوسروں کو حقوق کو مارتا ہے، لیکن اللہ کا فرما بردار چیزوں کو اچھے صحیح طریقے سے جائز طریقوں سے حاصل کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے اور پھر جائز طریقوں سے استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ اجر کماتا ہے۔ صرف ہم اپنی خواہشات بھی دنیا میں پوری کرتے ہیں نا، اگر ہم
اللہ کے طریقے سے کریں تو ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے. ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جا کے کسی غلط طریقے سے اپنی خواہش زنا کر کے نہیں پوری کی، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی اجازت کے ساتھ کی ہے، اللہ کے اذن سے کی ہے. تو گناہ سے خود کو بچایا. تو اللہ نے خواہشات تو دل میں رکھی ہے انسان کے، تو اگر ہم اپنی خواہشات جائز طریقے سے پوری کرتے ہیں تو ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے. اگر ہم اپنے لیے اچھا گھر خریدتے ہیں مگر سوچ کے کہ اللہ سے کہ نافرمان طریقے سے نہ خریدیں، تو انشاءاللہ ہم جائز طریقوں سے کریں گے، اس میں سود نہیں ڈالیں گے، تو ہمیں وہ اپنا گھر بنانا، اس کو صحیح رکھنا، اس میں بھی اجر و ثواب ہوگا کہ ہم اپنی فیملی کو اچھی طرح سے کمفرٹیبل ہم رہ رہے ہیں اس گھر میں، اللہ کے فرمانبردار بنے ہوئے ہیں. تو اب جمعہ، یہ اہم بات ہے کہ جمعہ کے دو معنی لیے گئے ہیں. ایک جمعہ سارے انسانوں سے مطلب ہے کہ سارے کے سارے انسان، تو پھر جو اللہ نے چیزیں رکھی ہے وہ سارے انسان مل بانٹ کر کھائیں اور دوسروں کے حقوق کو نہ ماریں، اپنے لیے خود غرضی سے زیادہ جمع نہ کریں. اور جمعہ کا مطلب ساری چیزیں لیں، تو پھر یہ ساری چیزیں حلال اور مباح ہیں. ہاں، اب علماء نے ایک اصول بنایا کہ جو کہ اللہ نے خود فرمایا کہ زمین کی چیزیں اللہ نے ساری کی ساری انسانوں کے لیے بنائی ہے، تو ہر چیز اپنی اصل سے حلال ہے، ہر چیز کا استعمال کرنا جائز ہے. ہاں، جو اللہ کی حرام چیزیں ہیں کچھ وہ بہت تھوڑی ہیں اور اللہ نے قرآن اور حدیث میں ان کو بتا دیا ہے. تو جن چیزوں کو اللہ نے قرآن اور حدیث میں بتا دیا کہ یہ حرام ہے ان سے بس بچنا ہے، باقی ہر چیز حلال ہے. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بتاؤ بھینس کا گوشت حلال ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، تمہارے پاس کہاں سے دلیل ہے کہ بھینس جو ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ تو ہاں، بھینس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، وہ حلال ہے، کیونکہ اللہ نے کہیں بھی قرآن اور حدیث میں بھینس کے گوشت کو حرام نہیں کہا ہے، تو وہ حلال ہے. تو اسی طرح سے کوئی بھی چیز، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سمندر سے شrimps اور ایسی چیزیں نکلتی ہیں وہ حرام ہے. تو جن چیزوں کا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں حدیث اور قرآن میں منع کیا گیا بس وہ حرام ہے، اور جن کو وہ کچھ تھوڑی سی چیزیں، بہت ساری چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زیادہ چیزوں کو حلال کرا ہے. تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کام کیا اس کے بعد اللہ ثم استوى، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا الی طرف السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پھر ان کو بنایا، سیدھا کیا، درست بنایا، سبع، 7 سماوات، 7 آسمان بنا دیے، وہوا، اور وہ بکل، 7 ہر چیز کے، شیئن، ہر چیز، علیم، خبر رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ نے آسمان جو ہے وہ ایک خلا صرف نہیں ہے بلکہ کوئی ٹھوس چیز ہے جو کہ ساتھ ہے. ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے خاص فاصلہ ہے، اور آسمان اللہ نے کوئی خاص طریقے سے بنائے ہیں اور یہ ساتھ ہے. اور قرآن میں دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں. تو اللہ نے 7 آسمان بھی بنائے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. آخر میں یہ کہہ دیا گیا یعنی کہ تم دنیا میں ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اس کے مطابق جزا اور سزا ملنی ہے. تو انسان اپنے آپ کو خیال رکھے اور آپ اس بات کو کبھی نہ بھولے.